الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما هو احد والصلاة والسلام علی محمد وآل طیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآل طیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ توفیق خداوند متعال سے جو آج صورت ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورہ نجم۔ سورہ نجم یہ مشہور یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہے سورہ نجم، اور اس صورت کی ٹوٹل جو آیات ہیں وہ ہیں 62 یعنی 62 آیات ہیں۔ تو اس صورت کی شان اور فضیلت کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں من قرأ سورة النجم اعطی من العجر 10 حسنات بعدد من صدق بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجاہد بہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ نجم کی تلاوت کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو 10 گنا ثواب عطا کرتا ہے ان افراد کے جن افراد نے رسول اللہ پر ایمان لے آئے اور جن لوگوں نے رسول اللہ کی رسالت کا انکار کیا۔ یعنی آج تک آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں رسول اللہ کے اوپر ایمان لا چکے ہیں، کتنے ملکوں میں کتنے لوگ ہیں مسلمان ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو رسول اللہ کے منکر ہیں۔ یعنی پوری کائنات میں جتنی مخلوقات رسول اللہ کی رسالت پر ایمان رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی، ان کے عدد کے 10 گنا یعنی 10% زیادہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ثواب عطا کرتا ہے اس سورت کے پڑھنے کا۔ تو یہ سورت جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور دوسرا امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد پر امام فرماتے ہیں من کان یضمن قراءتہ والنجم فی کل یوم او فی کل لیلۃ عاش محمودا بین الناس۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص سورہ نجم کی ہر وقت تلاوت کرتا رہے، یعنی ہر وقت سے مراد یعنی ہر دن یا ہر رات کو، یعنی روزانہ کرے، عادت بنا لے، اپنے وظیفے میں شامل کر لے، رات کو یا دن کو جو شخص اس کی تلاوت کرتا رہے عاش محمودا بین الناس، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس تلاوت کے صدقے میں اس کو لوگوں کے درمیان قابل تعریف بنا دیتا ہے۔ ہر ایک کی زبان پر اس مرد مومن کی عزت ہوتی ہے، اس کا نام ہوتا ہے، اس کا مقام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا وَقَانَ مَغْفُورًا لَهُ، اس سورت کے پڑھنے والا اللہ کی بارگاہ میں بخشا جاتا ہے۔ یعنی یہ سورت جو ہے مومن کے گناہوں کے بخشوانے کا وسیلہ ہے۔ تیسرا فرمایا وَقَانَ مُحَبِّبًا بین الناس، اور یہ سورت جو ہے وسیلہ بنتی ہے کہ جو پڑھتا ہے اللہ اس کو لوگوں کا محبوب بنا دیتا ہے۔ آج معاشرے میں ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے عزت کے ساتھ سارے لوگ دیکھیں، ایسے کہ نہیں؟ میرے عام طور پہ لوگ شہرت پسند ہیں، شہرت پسندی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ محفوظ رکھے، انسان کو ہلاک اور برباد کرنے والی ہے، شہرت کی خاطر انسان کام کرے۔ تو یعنی جب بھی جو کریں اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ تو جو کیا کہا، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ لوگوں کے درمیان رہے، اللہ اس کا شرف، اس کا اقبال جو ہے بلند کرے، لوگوں میں عزت اس کی ہو، عزت دار لوگوں میں شمار ہو، یا اس کے گناہ بخشے جائیں اور لوگوں کے درمیان محبوب ٹھہرے، لوگ نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، تو وہ اس سورت کو سورہ نجم کی تلاوت کیا۔ آج ہمارے ہاں لوگوں نے جو ہے سستے
طریقے اپنا رکھیں شہرت حاصل کرنے کے، ٹک ٹاک بنائیں گے گانے کی طرز پہ، بے حیائی اور بیہودگی کے اوپر کلپس ویڈیو بنائیں گے، اس کو اپلوڈ کریں گے یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ. تو یعنی انسان اپنی عاقبت تباہ کر رہا ہے دنیا کے حصول کی خاطر، دنیاوی شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کو، اپنی ایمان کو برباد کر رہا ہے. تو اگر چاہتا ہے دنیا میں، اگر عزت کے ساتھ شہرت چاہتا ہے کہ خدا بھی راضی ہو، خدا بخش بھی دے اور لوگوں میں محبوب بھی بنا دے، تو پھر قرآن سے تمسک کرے. بہترین قرآن وسیلہ ہے انسان کی، تو لہٰذا انسان قرآن کو وسیلہ بنائے. کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ قرآن مجید کی بہترین قرأت کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی آیات کی ترجمے جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. تو انسان اگر کام کرنا چاہتا ہے تو یعنی نیک کام کے ذریعے سے کام کرے، تو لہٰذا اس میں بھی انسان شہرت طلبی کے لیے کام نہ کرے، ورنہ وہ اس نیک کام کا کوئی فائدہ نہیں. اگر ہم درس اور تدریس شہرت کے لیے کرنے بیٹھ جائیں، یا مجلس اور درس اخلاق شہرت کے لیے دینے بیٹھ جائیں، وہ ہمارے لیے باعث وبال بن جائے، کوئی اجر اور ثواب نہیں ملے گا. جو کام بھی کریں خشنود خدا کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، اصلاح نفس کے لیے کریں، اپنے لیے دوسروں کے لیے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. تو لہٰذا یہاں پر جو ہے صاحب تفسیر روح البیان اہل سنت کی تفسیر ہے، وہ نقل کرتے ہیں کہ جب یہ صورت جس وقت یہ صورت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے اہل مکہ کے سامنے اس صورت کی تلاوت کی. تو جب رسول اللہ نے اس کی تلاوت کی تو جو مومنین تھے وہ سارے، چونکہ اس صورت میں آیت سجدہ بھی ہے، سجدہ واجب ہے، تو جب رسول اللہ نے یہ صورت پڑھی تو سارے لوگ جو ہے مومنین جو تھے وہ حالت سجدہ میں چلے گئے. تو جب حالت سجدہ میں مومنین گئے تو ان کی اس عمل کو دیکھ کے مشرکین سے بھی رہا نہ گیا، وہ بھی حالت سجدہ میں گر گئے. تو یعنی اس سے ہمیں ایک بڑا پیغام ہدایت ملتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں نا، دیکھیں رسول اللہ نے خلوص سے قرآن کو پہنچایا تو اس کا اثر کیا ہوا؟ سجدہ مومنین نے کرنا تھا اور کافر جو سن رہے تھے وہ بھی سجدے میں گر گئے. ماحول کا اثر ہوتا ہے. تو یعنی جو کفار رسول اللہ کی جان کے دشمن، خون کے پیاسے ہو کے وہ قرآن کی آیت کی سننے کے وقت وہ سجدہ کر سکتے ہیں، مسلمانوں کے ماحول سے متاثر ہو سکتے ہیں، تو اگر ہم مومنین اپنے گھروں میں اچھا ماحول دیں، اپنی اولاد کو، ہم اپنے علاقے میں، ہم اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں ہم اگر اچھا ماحول رکھیں تو کیا وہ اچھا ماحول مومنین پہ اثر نہیں کرے گا؟ یقیناً اثر کرے. یعنی مسلمانوں کا مومنین کے ایک اچھے ماحول نے کافروں پر، مشرکوں پر یہ اثر کیا، وہ سجدہ دیکھ کر سجدے میں گر گئے. ماحول نے اثر کیا نا. تو اگر ہمارے گھروں میں ماحول اچھا ہو، وعلیکم السلام، اگر ہمارے گھروں کا ماحول اچھا ہو، پاکیزہ ہو، تو ہماری اولادیں بھی دیکھ کر اچھے ماحول کی طرف جائیں گی، اور اسی طرح سے خانوادہ بھی، ہمارا خاندان بھی. تو لہٰذا انسان اچھے کی طرف دعوت دیتا رہے، خود بھی اچھا رہے، صرف دعوت دینے والا نہ ہو، بعمل رہے. یاد رکھیں جب تک آپ بعمل نہیں ہوں گے آپ کی اولاد بھی بعمل نہیں ہوگی، آپ بعمل نہیں ہوں گے آپ خاندان والوں کو نصیحت کریں گے وہ بھی باثر نہیں ہوں گے. تو لہٰذا یہ تھی اس کی شان کے حوالے سے گفتگو. اب آیات کی تلاوت، ترجمہ اور پیغام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہونے لگے. ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ تمہارا ساتھی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ گمراہ ہوئے نہ بہکے. وما ينطق عن الهوى، اور وہ خواہش نفس سے بات نہیں کرتے. رسول اللہ خواہش نفس سے بات نہیں کرتے، تو پھر کس سے بات کرتے ہیں؟ ان هو الا وحی یوحی، یہ تو صرف وحی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے، یعنی وہ وحی خدا سے بات کرتے ہیں. علمہ شدید القوی، ان کو زبردست قوت والے نے تعلیم دی. ذو مرۃ فاستوی، جو بڑا صاحب قوت
پھر اپنی اصلی شکل میں سیدھا کھڑا ہوا۔ کون؟ یعنی حضرت جبرائیل۔ علمہ شدید القوا سے یعنی زبردست قوت والا جس نے تعلیم دی، وہ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل۔ اور وہ اپنی اصلی شکل میں کھڑے ہوئے سیدھے، کون؟ حضرت جبرائیل۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، جبکہ وہ آسمان کی بلند ترین کنارے پر تھے، یعنی سدرۃ المنتہا کے مقام پر۔ تو حضرت جبرائیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، آیت نمبر 8 اور 9۔ پھر وہ قریب آئے، نزدیک، مزید قریب آئے، یہاں تک کہ دو کمان یا اس سے بھی کم فاصلہ جو ہے وہ رہ گیا۔ اس کے درمیان؟ رسول اللہ کے اور حضرت جبرائیل کے درمیان۔ انشاءاللہ یہ تفسیر میں معنی بیان کریں گے کہ یعنی رسول اللہ اور جبرائیل کے درمیان جو تھا، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ عام طور پہ کیا کہتے ہیں معنی لوگ کرتے ہیں؟ اللہ اور رسول اللہ کے درمیان فاصلہ رہ گیا تھا، عام طور پہ یہی معنی کیا جاتا ہے، جبکہ آیات کا جو ظاہر ہے وہ کیا بیان کر رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے درمیان دو کمانوں کا فاصلہ تھا یا اس سے کم۔ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی، یعنی جس طرح وحی کرنی تھی اللہ نے وحی کی، تو وہ وحی اس سے جبرائیل امین واقف نہ تھے، اللہ نے وہ خاص وحی کی، اور وہ کون سی تھی؟ وہ قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ تمام وحی قرآن میں ہے، نہیں، اس کی جملہ یعنی جو ہے وہ اجمالاً ذکر موجود ہے، لیکن بعض وحی ایسی ہیں جیسے معراج پہ خدا نے کی اپنے حبیب کو، اس کو قرآن میں اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ مَا كَذِبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، جو کچھ دیکھا اسے دل نے نہیں جھٹلایا، یعنی رسول اللہ نے جو دیکھا اس کو رسول اللہ کے دل نے نہیں جھٹلایا۔ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، کیا تم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر جھگڑتے ہو جو کچھ انہوں نے دیکھا؟ تو یہ جو ہیں 12 آیات ہیں، انشاءاللہ آج ان کے درمیان گفتگو ہوگی۔ تو ایک صلوات پر دے محمد و اہل بیت والنجم سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا پہلی آیت میں؟ والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا، اور ستارے کی قسم کہ جب وہ غروب ہوا۔ تو اس نجم سے کیا مراد ہے؟ نجم کے علماء مفسرین نے 10 معنی کیے، لیکن جو مشہور ہے اس سے مراد یہ نجم سے مراد قرآن ہے، نجم سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور نجم سے مشہور معنی ستارہ ہے۔ اس نجم کے اوپر نجم کا ہے نا، اس کے اوپر الف لام ہے، الف لام کا مطلب ہے یعنی جنس کا الف لام، الف لام جنس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی تمام، جس طرح ہم کہتے ہیں نا الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو اکثر جوان کوشچن کرتے ہیں کہ یہاں پر تو لفظ کل نہیں ہے، کل حمد للہ، بلکہ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ تو ترجمہ الف لام کے اندر یہ معنی ہے تمام کا، یعنی تمام تعریف اللہ کی۔ اسی طرح سے والنجم میں الف لام جو ہے وہ بھی جنس کا ہے، یعنی تمام ستارے، تمام ستاروں کی قسم۔ تو یہاں پر جو ہے ستاروں کی قسم کھائی گئی، تو مختلف معانی ہیں بہرحال۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس کی قسم کھائی؟ ستارے کی، ستاروں کی قسم کھائی۔ تو اب اگر ہم دیکھیں تو شرعی نقطہ نظر سے قسم جو ہے، شرعی قسم کس کے نام کی کھائی جاتی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ تو اللہ کے نام کی قسم جو ہے وہ ہے شرعی قسم۔ تو اللہ کے علاوہ جو قسمیں کھائی جاتی ہیں وہ شرعی قسم نہیں ہے،
مثلا کوئی شخص کہتا ہے مجھے رسول اللہ کی قسم، مجھے مولا علی کی قسم، مجھے مولا حسین کی قسم، کہتے ہیں نا لوگ. بعض لوگ کہتے ہیں مجھے کعبہ کی قسم، بعض لوگ کہتے ہیں مجھے قرآن کی قسم کہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ بعض لوگ مقدس چیزوں کی، بعض لوگ اپنے پیروں کی قسمیں کھاتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے باپ کی قسم، کوئی کہتا ہے مجھے اپنی ماں کی قسم. تو ہر ایک اپنے اپنی اعتبار سے تعظیماً، جس کی زیادہ تعظیم کرتا ہے اس کی کیا کرتا ہے؟ قسم اٹھاتا ہے. تو یہ ساری قسمیں شرعی نہیں، اور اللہ کے علاوہ چاہے وہ قرآن بھی کیوں نہیں، وہ رسول اللہ کی ذات کیوں نہیں، مولا علی کی ذات کیوں نہیں. اسی طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں مجھے حضرت عباس علمدار کے علم کی قسم، مجھے شبیہ ذوالجناح کی قسم. تو یہ قسم بھی شرعی. تو اگر کسی نے یہ قسم کھا لی ہے، بعض ہوتے ہیں نا نوجوان اکثر یہ کویشچن کرتے ہیں کہ مولانا ہم نے یہ قسم کھائی ہے کہ حضرت عباس کے علم کے پاس کھڑے ہو کر کہ مجھے قسم ہے کہ میں کبھی سگریٹ نہیں کروں گا، اسموکنگ نہیں کروں گا. تو اب ہم نے جو ہے وہ اسموکنگ کرتے ہیں، تو ہم نے جو قسم توڑی اس کا کفارہ ہے؟ نہیں، اس کا کوئی کفارہ نہیں. ہاں، آپ وہاں پہ وعدہ کریں ان کے ساتھ، تو جو وفا کے پیکر ہیں ان سے وعدہ کریں، تو پھر اپنی اصلاح نفس کے لیے تو اس کو نبھانا چاہیے. کربلا والوں نے وفا کا درس دیا، انہوں نے تو دین نے خدا کے ساتھ وفا کی عملی جامہ پہنایا. تو بہرحال یہ قسمیں شرعی نہیں. صرف اللہ کے نام کی قسم شرعی ہے، جس کے توڑنے کا گناہ بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی مومن کہے مجھے قرآن کی قسم، مجھے نبی کی قسم، مجھے امام کی قسم، مجھے کعبہ کی قسم، مجھے اپنے اماں ابے کی قسم، مجھے فلاں کی قسم، یہ قسم شرعی نہیں ہے. اس کا توڑنا گناہ بھی نہیں ہے اور اس کا کفارہ بھی. بات واضح ہو گئی؟ یہ بات واضح ہو گئی. اب سوال یہ ہے، جب اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم شرعی نہیں ہے، اب ستارہ بھی تو اللہ کا غیر ہے، تو جب اللہ کا غیر ہے، شرعی قسم ہے نہیں، سوال ہے بار الہ جب شرعی قسم ہے ہی نہیں ستارے کے ساتھ، تو پھر تو نے قسم اٹھائی کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو فضول کام نہیں کرتا. ایک قسم شرعی نہیں ہے اور پھر اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بھی قسم اٹھائی ہے نا، کسی نہ کسی حکمت کے تحت ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی. تو اب اللہ نے اس کی کیا حکمت تھی؟ اللہ نے کیوں قسم اٹھائی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایسی چیز کی جس کی قسم اٹھانا شرعی نہیں، اللہ نے کیوں قسم اٹھائی؟ ستارے کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ، ستارے کی قسم جب وہ غروب ہوتا ہے. بعض آیات میں ذکر ہوا ہے کہ ستاروں کی قسم جب وہ طلوع ہوتے ہیں. قرآن میں مختلف ستاروں کی قسمیں اور مقامات پہ بھی اٹھائی گئی ہیں. تو اب ستارے کے غروب کی قسم یا طلوع کی قسم کیا مقصد ہے؟ بھئی ایک قسم غیر شرعی ہے، اللہ قسمیں اٹھا رہے ہیں. اے اللہ تو کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ چونکہ طلوع اور غروب یہ دلالت کرتے ہیں کہ جو چیز طلوع ہوتی ہے غروب ہوتی ہے نا، وہ حادث ہے. وہ کیا ہے؟ اور جو حادث ہوتی ہے وہ مخلوق ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو الزامی جواب دے رہا ہے جنہوں نے باطل عقائد و نظریات رکھ لیے، ستارے کو خدا بنا لیا، کہا کہ ستارہ اللہ ہے، یہ اتنا چمکتا ہوا. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد کی ذات. تو ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے اللہ کو چھوڑ کے ستارے کو خالق بنا لیا، کہا کہ ستارہ خالق ہے، وہ چمکتا ہوا ہے، وہ روشن ہے. تو لہٰذا اب انہوں نے ستارے کو خالق بنایا، تو اللہ نے ستارے کی قسم کھا کے اس کے غروب کا ذکر کیا کہ دیکھو یہ ستارہ غروب ہونے والا ہے، اور جو غروب ہونے والا ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، اس کو بقا نہیں ہے، وہ مخلوق ہوتا ہے، وہ خالق. اسی طرح طلوع ہونے والا بھی حادث ہے، وہ مخلوق ہے، خالق. تو گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے کہ جن چیزوں کو تم لوگ خالق بنا رہے ہو وہ تو حادث ہیں. خالق وہ ہے جو ان کا بھی خالق ہے. جی،
تو لہٰذا یعنی اس اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں ستاروں کی کھائی تو ان کے حدوث کی طرف اہل عقل کو دعوت فکر دی تاکہ وہ اپنے باطل عقیدہ جو ستارہ پرستی، ستارے کو خالق مانتے ہیں، اس سے وہ تائب ہو کر خدا کی قدرت کی طرف متوجہ ہوں۔ تو یہ ہے۔ اور روایات آل محمد میں ہمیں جو ملتا ہے، ستارے سے مراد، نجم سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا، اور ہوا سے مراد کیا ہے؟ معراج، یعنی رسول کی قسم کہ جب وہ معراج سے نیچے آئے۔ تو روایات میں مختلف معانی جو ہے وہ پیش کیے گئے ہیں، البتہ ان کو باطنی تفسیر کہتے ہیں، تو ظاہری معنی وہ ہیں جو پہلے بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے ایک صلوات پڑھ دیں محمد تو اس لیے روایات میں ملتا ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج آپ گئے تو تشریف لانے کے بعد رسول اللہ نے سب سے پہلے جس سورت کی تلاوت کی اس سورت کا نام سورہ والنجم ہے، مکہ والوں کے سامنے۔ تو مکہ والوں کے سامنے جو پہلی سورت جس کی تلاوت کی وہ کون سی ہے؟ سورہ والنجم۔ پورے مکہ والوں نے سنی، مومنین نے بھی سنی اور مشرکوں نے بھی۔ مومنین نے سنی تو سجدے کے مقام پر سجدے میں گر گئے، اور مشرکین نے جو سن رہے تھے مومنین کو دیکھ کے وہ بھی سجدے میں گر گئے۔ شروع میں نے یہ میسج دیا ہے، تھوڑا تکرار کر رہا ہوں کہ دیکھیں ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ مشرکوں نے مومنوں کو سجدہ کرتے دیکھا تو وہ بھی سجدہ کرنے پہ مجبور ہو گئے، ان کو نہیں کہا کہ تم سجدہ کرو، مشرک خود سجدہ کر رہے۔ مومنوں نے ماحول ایسا بنا دیا تھا۔ اگر آج کہ ہم مومن مسلمان ماحول ایسا بنائیں، ہماری زندگی میں رسول اللہ کی سنت ہو، قرآن کی تعلیمات ہوں، ہماری زندگی میں پاک کردار ہو، ہمارے اخلاق بلند ہوں، اچھے ہوں، پاکیزہ ہوں، خدا گواہ ہے ہماری نسلیں بھی سدھر جائیں گی، ہماری اولادیں بھی سدھر جائیں گی، اور دنیا جہان پہ مسلمانوں کا کردار بلند ہو جائے گا۔ اس وقت کے کافروں کے عمل نے کافروں کا عمل جو تھا وہ کیا تھا؟ نبی کی مخالفت کرتے تھے، لیکن مسلمانوں نے سجدہ کیا تو وہ کافر بھی سجدہ کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ حالانکہ نبی نے تو نہیں کہا سجدہ کرو، مسلمانوں نے بھی نہیں کہا سجدہ کرو، مسلمانوں کے سجدے سے کافر بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ اگر آج ہم مسلمان سجدہ کریں، آج ہم پاکیزہ کردار اپنائیں، ہمارے گھروں کا ماحول بھی بدل جائے گا، ہمارے محلوں کا، ہمارے خاندانوں کا، ہمارے ارد گرد کا۔ تو لہٰذا ماحول کا اثر ہوتا ہے، ہم خود کو جب تک نہیں بدلیں گے ہماری اولاد بھی نہیں بدلے گی۔ اگر وہ بدل گئی تو باہر کے دوستوں یا علماء کے حالات کی وجہ سے بدلی تو وہ ان کا اچھا نصیب ہے، ورنہ ہمیں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، ہمارے کردار سے تو ہماری اولاد بدلی نہیں۔ تو لہٰذا ہمارے یہ سارے لیے پیغام حکمت ہے۔ تو اب رسول اللہ نے جب اس سورت کی تلاوت کی، اس موقع پر بڑے بڑے مشرکین بھی موجود تھے۔ ان میں ایک شخص تھا ابو لہب کا بیٹا، جس کا نام ہے عتبہ بن ابی لہب۔ اس کے بارے میں ملتا ہے کہ اس نے جب رسول اللہ نے یہ سورہ نجم سنائی، خدا کا پیغام سنایا، اس ملعون نے کیا کہا؟ رسول اللہ کے حق میں جسارت کی۔ اس نے کہا کہ میں نہ آپ کے خدا کو مانتا ہوں اے یتیم عبداللہ، نہ میں تمہارے خدا کو مانتا ہوں نہ تمہیں مانتا ہوں، اور رسول اللہ کی خدمت میں آ کر اتنے زور سے غصے ہوا۔ روایت میں ملتا ہے کہ اس ملعون نے اتنی جسارت کی کہ سید الرسول کے کپڑوں میں ہاتھ ڈال کے آپ کے کپڑے پھاڑ دیے، یعنی اس قدر اس نے گستاخی کی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے عتبہ بن ابی لہب نے، رسول اللہ کا گستاخ۔ اب جب اس نے گستاخی کی تو سید الرسل نے دیکھا کہ میں پیغام ہدایت پہنچا رہا ہوں اور یہ جو ہے میرے یعنی کھلے عام میرے خدا کی مخالفت کر رہا ہے اور وحی الہی کا انکار کر رہا ہے۔ قرآن، چونکہ رسول اللہ قرآن پڑھ کے سنا رہے تھے،
تو آپ نے یہ دیکھا کہ یعنی اس کی عمل کی وجہ سے تو اور لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، اس جیسے لوگ شریر لوگ جو ہے وہ شر پھیلا رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ اسلام کے قریب نہیں آتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ اس وقت دعا کی، آپ نے دعا فرمائی اللہم صلت علیہ قلبا من قلوبک، بار الہ اس کے اوپر تو اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر۔ آپ نے بد دعا کی، کیوں کی؟ دیکھا یہ سدھرنے والا نہیں ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے، آپ نے بد دعا کی۔ اب رسول اللہ نے بد دعا کر دی کہ اس میں مشرکین خوف زدہ ہو گئے کچھ، کیونکہ رسول اللہ جو بات کرتے ہیں وہ لوہے پہ لکیر آ جاتی ہے، بات پوری ہو جاتی ہے۔ دوسرا دن آیا، یہ ابو لہب اور اس کا بیٹا مکہ سے قافلہ روانہ ہوا تجارت کی غرض سے، یہ قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے شام، تجارت کی غرض سے جا رہے ہیں۔ اب جب یہ شام جا رہے ہیں تو راستے میں ایک راہب عبادت گزار کا جو ہے وہ عبادت خانہ ہے، صلوات پڑھے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت گزار کا عبادت خانہ ہے، تو وہاں پر یہ رکنے لگے۔ اس عبادت گزار راہب نے کہا کہ دیکھو تم یہاں پر تو پڑاؤ ڈال رہے ہو، رات کو یہاں جنگلی جانور آتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ تم لوگوں کو چیڑ پہاڑ کھائیں، اپنی حفاظت کا انتظام کر لو۔ ان کا ٹھیک ہے۔ اب پورا قافلہ وہاں پر، چونکہ رات کا ایسا وقت ہو چکا تھا، وہاں پر رکا۔ اب ابو لہب کے دل میں یہ بات تھی کہ یتیم عبداللہ رسول اللہ جو بات کہتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے، لہذا اس نے لوگوں کے درمیان جو مال تجارت تھا اس کا ایک ڈھیر بنا، اس کے اوپر بستر لگا کے اس نے اپنے بیٹے کو سلایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کو نقصان پہنچ جائے اور رسول اللہ کی بات جو ہے وہ پوری ہو جائے، مسلمانوں کی جو رسول ہے اس کی بات پوری ہو جائے۔ اب سارا یہ قافلہ سو گیا، ابو لہب بھی اس کا بیٹا بھی۔ رات کا درمیانی حصہ جب آیا تو ایک شیر خوفناک وجود والا، ایک بھیانک شکل میں وہ نمودار ہوا، جس کو کچھ لوگوں نے دیکھا۔ وہ آیا قافلے میں ہر سوئے ہوئے شخص کے قریب آیا، اس کو سونگھنے لگا۔ لوگوں کی آنکھیں کھلتی ہیں، دیکھتے ہیں اور گھبرا کے وہیں پر پڑے رہتے ہیں، حرکت نہیں کرتے۔ اس طرح کرتے کرتے تمام قافلے والوں کو اس نے جو ہے سونگھا۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ تمام قافلے والوں کو اس شیر نے کیا کیا؟ سونگھا کہ میرا مطلوب یہاں نہیں۔ مڑا اس مال تجارت کے قریب، اس کے قریب آیا اور چھلانگ لگا کے اوپر پہنچا۔ اس نے کیا کیا؟ اب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے خوف کے مارے، یہاں سے تو نکل گئے۔ ابو لہب بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ چھلانگ لگا کے اس کے بیٹے کے کسی بھی اعضاء کو اس نے نہیں پکڑا، اس کے سر کو اپنے نوکیلے دانتوں سے پکڑ کر دبوچ لیا اس نے، یعنی اتنا بڑا اس کا منہ تھا، اس کے سر کو اپنے منہ میں لے کے دبوچ لیا۔ جو روایت میں ملتا ہے کہ اس قدر نجس العین تھا اس دشمن خدا اور رسول کا، نہ شیر نے خون پیا نہ گوشت کھایا، یعنی اتنا یہ نجس العین ہے۔ صرف اس کو سزا دینے کے لیے آئے تھے، جو رسول کی بد دعا تھی۔ اس نے دبوچا اور یہ تڑپنے لگا۔ ابو لہب فریاد کرنے لگا بچاؤ میرے بیٹے کو۔ لوگ خوف زدہ تھے، کسی نے بھی اس کے اندر ہمت نہیں تھی کہ اس کے بیٹے کو بچائیں۔ اس شیر نے اس کو دبا کر رکھا اور یہ تڑپ تڑپ کر اس نے جان دے دی اور شیر وہاں سے غائب ہو گیا۔ تو یعنی یہ ہے دشمن خدا اور دشمن رسول کی سزا۔ اس نے مذاق اڑایا تھا اور رسول اللہ نے بد دعا کی تو اللہ نے اس کو یہ عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ تو لہذا جو بھی رسول اللہ ان کی تعلیمات ان کی سنت کا مذاق اڑاتا ہے تو یقیناً خدا دنیا میں بھی اس کو عبرت کا نشانہ بناتا ہے اور آخرت میں بھی عبرت کا نشانہ بناتا ہے۔ تو لہٰذا انسان جو ہے اس لیے جو ہے جو روایات سے استفادہ ہوتا ہے، انسان جو علماء ہیں، علماء کے
جو علماء انبیاء کے علم کے وارث ہیں ان کی بھی مخالفت نہ کرے، ان کی بھی سے بھی دشمنی مول نہ لے، ورنہ ان کی دشمنی سے بھی انسان جو ہے کیا ہے، رسوا ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو جو لوگ علماء کی کھلے عام مخالفت کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی ذلیل و رسوا، اور بہت سارے ایسے واقعات ہمارے اپنے مشاہدے سے گزرے ہیں، علماء کی مخالفت کرنے والے، علماء پہ لعنت کرنے والے، علماء کی موت پہ مٹھائیاں تقسیم کرنے والے، شربت تقسیم کرنے والے، ان کو خود عبرت کا نشان ہے جو لوگوں نے دیکھا، یعنی اپنی غلاظت میں اپنا منہ بھر دینا، گندگی میں خود جا گرنا، تو یعنی یہ عبرت کے نشان ظاہری بات ہے یہ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا انسان جو ہے علماء سے دشمنی کا نقصان ہے۔ دیکھیں آپ موجودہ دور میں جو قومیں علم سے دور ہیں، ایک فرقہ ہے جیسے فرقہ شیشی امامی آغا خانی، پرنس آغا خان۔ اب ان کی آپ رسومات دیکھیں غیر اسلامی ہیں، ان کی نماز اپنے طریقے سے، نماز کے قائل بھی ہیں یا نہیں ہیں، تو اسی طرح سے ان کو حج کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، حج کے اوپر آپ نے کبھی سنا کہ وہ گئے ہوں، یا اسی طرح سے اور جو عبادات ہیں مثلا، تو وہ آغا خانی ان کی عجیب و غریب، ان کے جتنے بھی آ رہے ہیں نا بڑے پرنس آغا، آپ ان کی پکچر اٹھا کے دیکھیں سارے داڑھی مونڈ ہیں، یعنی کوئی مذہبی نہیں ہے، اور ان کے اندر کوئی مبلغین بھی نہیں ہے جو ان کو دین کی تبلیغ کریں، ان کو احکام شرعی بیان کریں، کرتے ہیں کوئی؟ ان کے اندر مختلف چیزیں، مثلا ان کے اندر ایک چیز ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، حالانکہ ہم حدیث قصہ میں آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ پنجتن پاک نے ایک دوسرے کے اوپر کیا کیا، السلام علیکم، ایسے کہ نہیں؟ قرآن مجید نے بھی سلام کی تاکید کی کہ جب مومن جنت میں جب جائیں گے تو ملائکہ سلام کریں گے، یا مومنین ایک دوسرے کو سلام علیکم کہیں گے۔ تو قرآن کے مطابق اور اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق بہترین طریقہ یہی ہے جب انسان ایک دوسرے سے ملے تو کیا کہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بہترین طریقہ ہے۔ تو جو آغا خانی ہے، پرنس آغا خان والے، ان کے یہاں سلام نہیں، وہ جب ایک دوسرے کو جب ملتے تو وہ کیا کہتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں صرف۔ تو یعنی یہ نہ ان کو یعنی انہوں نے یہ طریقہ نہ نبی سے لیا، نہ مولا علی سے لیا، نہ اہل بیت سے لیا۔ تو یعنی اسی طرح بہت ساری ان کے اندر چیزیں ہیں، یعنی جو بہرحال اب وہ اپنے آپ کو کیا ہے، وہ شیشی امامی کہلواتے ہیں، تو اب ان کی نسلیں گمراہ ہو رہی ہیں، ان کے اندر فقہ کے احکام شریعت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کے اندر کوئی فقہ امام جعفر صادق کے مبلغ نہیں ہے، علماء نہیں ہیں، اس وجہ سے ان کے اندر گمراہیاں ہیں، بے دینی ہیں۔ تو اگر ہماری نسلیں، ہماری اولادیں بھی علماء کے قریب نہیں بیٹھیں گی، علماء کو نہیں سنیں گی، پھر ہمارے بچے، ہماری نسلیں بھی اسی طرح سے ہو جائیں گی، ان کو غسل، ان کو دین، ان کو شریعت کا علم نہیں ہوگا، تو لہٰذا ہوتی ہے لوگوں کو علم نہیں۔ یعنی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑی عجیب ہے، یعنی یہ اب یہ اسی ہفتے کی بات ہے، ایک صاحب یعنی تقریباً جو ہے وہ کوئی 35 سال سے اوپر کے ہوں گے، اور ماشاءاللہ ان کی اور بعض اولاد کی شادی بھی ہو چکی، ابھی تک غسل جنابت کا طریقہ ان کو نہیں آتا تھا۔ استغفر اللہ، یہ سنا ہے نہیں، جو میں نے خود غسل کی، ان کی اصلاح کی، یہی ہے نقصان، یہی ہے۔ اور یہ دور کی بات نہیں ہے، آپ کی اسی محلے کی بات کر رہا ہوں، اسی محلے کی، یہ علماء کے قریب نہیں بیٹھیں گے نا، پھر یہی نقصان آئے گا، ہماری نسلیں ان کو غسل جنابت کا پتہ نہیں ہوگا، ان کو وضو کا صحیح طریقہ نہیں آتا ہوگا، ان کو گھر میں اور احکام شریعت کا پتہ نہیں ہوگا، صرف لوگوں کی سنی سنائے احکام پر ہم لوگ عمل۔ علماء کو سنا کریں، علماء کے پاس بیٹھا کریں، دین اور شریعت کا علم سیکھیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے یہ پہلی آیت کے بارے میں۔ دوسری آیت جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کا جواب دیا، پہلی آیت کیا تھی، دوسری آیت کیا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نہ گمراہ ہیں نہ بہکے ہیں. تو یہ کیوں کہا اللہ نے کہ رسول اللہ نہ گمراہ ہوئے نہ بہکے ہیں؟ آخر اس چیز کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ تو اس سے کیا سمجھانا؟ جو منافقین تھے یا لوگ تھے نا، وہ رسول اللہ پر تہمت لگاتے تھے، کہتے تھے الیاذ باللہ رسول اللہ جو ہے نا وہ بہک گئے یا رسول اللہ گمراہ ہو گئے. کیسے؟ روایت میں علماء اہل سنت نے نقل کی ہے، ابن مغازلی شافعی نے روایت نقل کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے. وہ کہتے ہیں کہ ایک رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ رسول اللہ کے گھر میں رسول کے اصحاب کا اجتماع ہوا. آج لوگ اپنا اجتماع کرتے ہیں، دینی، تبلیغی، اسلامی. رسول اللہ کے گھر میں بھی اجتماع ہوا جس میں رسول اللہ کے اصحاب تھے. تو آپ نے فرمایا کہ آج رات آسمان میں سے ایک ستارہ اترے گا، یہ ستارہ جس کے گھر میں اترے گا میرا ولی جو ہے وہی ہوگا. رسول اللہ نے فرمایا، اپنے اصحاب کے درمیان فرمایا، آج رات ایک ستارہ اترے گا، جس کے گھر اترے گا وہی میرا جانشین ہوگا، وہی میرا ولی ہوگا. اب سارے اصحاب، عبداللہ ابن عباس روایت نقل کی ہے علماء اہل سنت نے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سارے اصحاب رسول انتظار کر رہے ہیں، ساری رات جاگتے رہے، یہ ستارہ کہاں اترتا ہے، دعائیں کر رہے ہیں خدا کرے یہ ستارہ ہمارے گھر اترے. تو لہٰذا اور کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میرے اپنے والد کے بارے میں، میرے والد بڑے حریص تھے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ یہ ستارہ میرے گھر اترے، میں رسول کا چچا ہوں، میں نبی کا جانشین بنوں. یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے والد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرے بابا حریص تھے، وہ چاہتے تھے کہ ستارہ ہمارے گھر اترے. تو اب لوگ دیکھتے رہے، ساری رات انتظار کرتے رہے، دیکھتے دیکھتے وہ روشن ستارہ حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں اترا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو مولا علی علیہ السلام گھر میں اترا تو لوگوں نے کیا کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا اپنے چچا زاد بھائی علی کی محبت میں گمراہ ہو گئے. الیعوذ باللہ. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہہ رہے ہیں اب ستارہ اتارنے والے تو اللہ کی ذات، اور بتا دیا کہ نبی کا جانشین اگر ہے تو علی حیدر کرار ہے. لوگ رسول اللہ پر یہ تہمت لگانے لگے کہ یہ الیعوذ باللہ گمراہ ہیں، یہ اپنے چچا زاد بھائی کو اپنا ولی بناتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں گویا مشرکین اور منافقین کی تردید کر دی کہ میرا یعنی جو تمہارا ساتھی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ وہ گمراہ ہیں نہ وہ بہکے ہیں، اس نے ستارہ نہیں اتارا بلکہ اتروانے والا تو خدا کی ذات ہے. تو یہاں پہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے اتنا بڑا ستارہ اور وہ اتر جائے؟ تو بعض ستارے تو زمین نے کرۂ زمین سے بھی بڑے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے سب ممکن ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ستارے کو ایک نور اور روشنی اس کو اس طرح مصغر چھوٹا کر دیا ہو کہ وہ ایک نور کی شکل میں جو ہے وہ نمایاں کر دیا ہے کہ یہ دیکھو، یعنی ایک ستارے کو آسمان سے اس کی نور کو نازل کرتے کرتے اور جب وہ آیا تو مکے میں ایک جیسے بلب ہوتا ہے اس کی شکل میں آ کے یہ ہو گیا. تو یہ معنی مراد نہیں کہ وہ پورا ستارہ جو کرۂ ارض سے بڑا ہے اور وہ سارا آ گیا. اس کا کون کہتا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ سبحانہ وتعالی جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ بغیر دیواروں کے آسمان کا شامیانہ کھڑا کر سکتا ہے. کیا وہ ستاروں کو بغیر کسی سہارے کے اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ان قندیلوں کی شکل میں ان کو لٹکا سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے نور کو اس طرح سے چھوٹا کر کے اور علی ابن ابی طالب کے گھر میں اس کی عظمت اور
اس کی جانشینی کے اظہار کے لیے اللہ بھیج نہیں سکتا. تو لہٰذا یہ جو تھا منافقین مشرکین جو تھے یہ اعتراض کرتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی مذمت. تو یہاں پر جو ہے اچھا اب یہ سورت کہاں نازل ہوئی تھی؟ مکہ میں. علماء نے کہا کہ اس آیت کے مصادیق میں ایک مصداق اور ہے. وہ کون سا ہے؟ کہا کہ وہ ہے مدینہ میں مسجد النبوی کی دیواریں کھڑی ہونا. وہ کیا؟ کہا کہ جب مسجد نبوی جو تھی مدینہ میں اس کی پہلے 4 دیواری نہیں تھی. جب 4 دیواری بنی تو جو مسلمانوں کے گھر تھے ان کے آگے وہ دیوار آ گئی. تو اب یہ ہوا کہ لوگوں کے جو تھے بعض لوگوں کے گھر کے دروازے 2 تھے. ایک دروازہ مسجد کی طرف ہوتا تھا تو دوسرا دروازہ مسجد کی دوسری طرف. مثلا جیسے یہ دیوار ہے، اب آگے دیوار ڈال رہے ہیں تو کچھ کے دروازے جو تھے وہ گھر کے اس طرف تھے جو یہ مسجد کا صحن ہے. تو جب یہ دیوار آ رہی ہے آگے سے تو سارے دروازے بند ہوں گے. تو ان کے گھروں کے 2 دروازے تھے، اس طرف سے اور ایک اس طرف سے. ادھر والا دروازہ دوسری طرف والا بازار کی طرف، ادھر والا دروازہ مسجد میں. جیسے ہی نماز جماعت شروع ہونے لگتی مسلمان دوڑ کر جلدی سے مسجد میں پہنچ جاتے. اب جب دیوار کھڑی ہوئی تو بہت سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہوا کہ دیوار کی وجہ سے دروازے بند ہونے لگے، جس میں سے تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ افراد نے جو ہے وہ اپنے دروازے، جن کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے، انہوں نے، وہ تھے حضرت عباس رسول اللہ کے چچا، حضرت حمزہ رسول اللہ کے چچا، حضرت ابو بکر، ان لوگوں کے گھروں کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے. دوسری طرف بھی کھلتے تھے، مسجد کی طرف 2 ان کے دروازے تھے. تو چند افراد جو تھے ان کے دروازے صرف دوسری طرف بازار کی طرف سے کھلتے تھے. تو اب رسول اللہ کا دروازہ جو تھا وہ مسجد میں بھی کھلتا تھا، بازار میں بھی. مولا علی علیہ السلام کا بھی دروازہ مسجد میں بھی کھلتا تھا، مسجد میں کھلتا تھا. تو اب روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ نے یہ اعلان کیا کہ دروازے بند کر دیں، جن کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے ہیں یہ سارے، چاہے میرے چچا عباس ہوں، حمزہ ہوں، حضرت ابو بکر ہوں، سارے جو بھی ہیں سب اپنے دروازے بند کر دیں. جب رسول اللہ کا یہ اعلان مسلمانوں نے سنا تو اس حکم رسول پر سب سے پہلے اٹھے تو مولا علی علیہ السلام. وہ اٹھے اور اپنے گھر کے دروازے کو بند کرنے میں مشغول ہو گئے. تو شاید اس میں نبی کی حکمت کیا تھی؟ وہی تو آ چکی ہے، سب کے دروازے بند ہوں، لیکن ابھی تک نبی پاک، یعنی اس روایت سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ نبی پاک نے نہیں بتایا کہ مولا علی آپ نے دروازہ بند نہیں کرنا. لیکن حکمت کیا تھی؟ مولا علی علیہ السلام حکم نبی اور حکم خدا پر دروازہ بند کر رہے ہیں، اور دوسرے مسلمان جو ہے وہ اپنا دروازہ نہیں بند کر رہے. تو جب ملتا ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ اے علی، جب آپ نے دیکھا نا کہ علی دروازہ اپنا بند کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا اے علی، خدا کی طرف سے جو حکم ہے وہ صرف میرا اور تیرا دروازہ مسجد کی طرف کھلا رہے گا، باقی سب کے دروازے بند ہوں گے. تو گویا یہ ایک عظمت نمایاں کرنی تھی مولا علی علیہ السلام کہ آپ نے حکم خدا پر عمل کر لیا، لیکن اللہ نے وحی میں استثناء جو کیا ہے وہ 2 افراد ہیں، ایک رسول ہیں اور ایک رسول کے دین کا وارث علی حیدر کرار ہے. تو اب رسول اللہ کے چچا جو تھے حضرت عباس، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے لیے مشکل ہے، میں بازار سے ہو کر آؤں. یا اور لوگ ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اب دروازہ بند کر دیں، ہمیں کھڑکی رکھنے کی اجازت دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ منبر پر آئے، حتیٰ کہ ملتا ہے روایت میں، تاریخ میں، کہ حضرت عمر نے بھی اپنا دروازہ بند نہ کیا. تو یعنی بڑے بڑوں نے کہا کہ یعنی ہم کھڑکی رکھ لیتے ہیں، ہم دروازہ ادھر سے، ہمارے بازار سے ہمیں لمبا چکر لگے گا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر آئے، آپ نے کہا کہ یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، یہ خدا کے حکم سے کہہ رہا ہوں، سب کے دروازے بند ہو جائیں سوائے مجھ نبی کے اور میرے دین کے وارث علی ابن ابی طالب کے۔ اللہم صلی علی۔ اب رسول اللہ نے کس کے حکم پر دروازے بند کروائے؟ اللہ کے حکم پر۔ جنہوں نے مان لیا، جو منافقین مزاج تھے انہوں نے رسول اللہ پہ الزام لگایا، کہا الیاذ باللہ، کہنے لگے دیکھو یہ نبی جو ہے نا، یہ علی ابن ابی طالب کی محبت میں یہ گمراہ ہو گئے، یہ بہک گئے، کہتے ہیں ان کا دروازہ کھولا ہو، ہم سب کا دروازہ بند کروا رہے ہیں۔ تو اس آیت کے مصادیق میں سے یہ واقعہ بھی ہے، اگرچہ یہ سورت مکی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی قیامت تک کے لوگوں کو خبردار کرے، خبردار میرا نبی گمراہ نہیں ہے، بہکا ہوا نہیں ہے، یعنی وہ جو بھی کرتا ہے حکم خداوندی سے وہ انجام دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہاں پر پیغام دیا گیا کہ ہماری زندگی میں بھی ہر عمل جو ہے وہ رسول اللہ کے قول و فعل کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، ہماری اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر تاریخ میں ہمیں یہاں پر جی آیت نمبر 3، یہ آیت نمبر 2 تھی، آیت نمبر 3 اس کا مفہوم سابقہ آیت جیسا ہے، جس میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی میرا حبیب جو ہے وہ ہوائے نفس سے، خواہشات نفس سے نہیں بولتا، بلکہ رسول اللہ جب بھی بات کرتے ہیں کس سے کرتے ہیں؟ وحی الہی سے بولتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں یہ سمجھایا کہ میرا حبیب خواہشات نفس سے نہیں بولتا۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے یہاں 2 آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا؟ رسول اللہ کے قول اور فعل کی عصمت اور طہارت کی گواہی دی کہ وہ معصوم بھی ہیں، وہ طاہر بھی ہیں۔ تو تاریخ میں ملتا ہے کہ سید الرسل نے جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اللہم صلی علی بی بی زہرا کا عقد کیا مولا علی علیہ السلام سے، تو اس وقت مدینہ میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبد الرحمن۔ یہ آیا نبی کی خدمت میں، نبی کی خدمت میں بہت سارے اصحاب لوگ بھی موجود ہیں، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ جناب فاطمہ کا عقد میرے ساتھ کریں، میں اپنے گھر سے آپ کے گھر تک زمین پہ ریشم بچھا دوں، یعنی وہ اپنی مال اور دولت پہ اتنا ناز اور فخر کر رہا تھا کہ میں آپ کی بیٹی زہرا کو ریشم پہ چلا کر لے کر جاؤں گا، یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے تو اپنی بیٹی علی کو دیا، علی کے پلے میں کیا ہے، علی تو تنگ دست ہیں، فقیر ہیں، یعنی توہین کا انداز تھا اس کا، تو اپنی دولت پہ فخر کر رہا تھا۔ اور رسول اللہ بھی جانتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام سے جب عقد کیا جا رہا تھا تو اس وقت مولا علی علیہ السلام کے پاس 3 چیزیں تھیں، ایک تھی تلوار، ایک تھی زرہ، اور ایک تھی آپ کے پاس ناقہ تھی، اونٹنی۔ تو جب وہ حق مار دینے کا وقت ہے تو آپ نے کہا کہ یا علی یہ ناقہ تم اپنے پاس رکھو، یہ پانی باہر سے بھرنے اور گھر داری کے لیے یہ کام آئے گی، سواری، یہ تلوار جو ہے یہ جہاد کے لیے کام آئے گی، اور یہ جو زرہ ہے اس کی فی الحال ضرورت نہیں۔ تو وہ زرہ جو ہے وہ حق مار میں دی گئی، جس کی 500 درہم جو ہے وہ مقدار بنتی ہے جو حق مار دیا گیا۔ تو اب دیکھیں مولا علی، یہاں پہ بھی ہمیں پیغام ملتا ہے، آج لوگ جو روتے ہیں کہ ہم بہو لے کر آئے اور انہوں نے بیٹی کو کچھ نہیں دیا، کائنات میں سب سے افضل اور عظیم ہستی ہیں رسول اللہ۔ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو کیا دیا تھا؟ مولا علی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی امین شخص ہے؟ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ یا علی دو حق مار، مولا علی سے حق مار لیا پہلے نبی نے، وہی زرہ 500 درہم کی، جس کے 3 حصے کیے گئے، ایک حصے سے بی بی فاطمہ زہرا کا جو ہے وہ جہیز کا سامان خریدا گیا، ایک حصے سے
جو ہے وہ کھانا باراتیوں کا کھانا بنا اور ایک حصے کو جناب زہرا کے لیے محفوظ رکھا گیا کہ مشکل وقت ان کے کام آئے گا. یہ رسول اللہ نے یہ کیا اسی حق مار میں سے. رسول اللہ نے تو کوئی اپنی طرف سے جہیز نہیں دیا. ہاں ٹھیک ہے جہیز دینا ہے تو پھر لڑکے والوں کو چاہیے وہ حق مار دیں. پہلے کس کو؟ لڑکی والوں کو حق مار مکمل دیں تاکہ وہ اپنی بچی کو ان کی خواہشات کے مطابق جہیز دیں. یہ جو آج ڈیمانڈیں کرتے ہیں نا کہ اپنی بیٹی کو اے سی دو، فریج دو، فلاں چیز دو، پھر ایسے لوگوں سے بندہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے 10 لاکھ روپے آپ دو، کس کا؟ حق مہر کا، پھر ہم آپ کی ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں. کیونکہ جناب زہرا کا بھی حق مہر رسول اللہ نے لیا تھا، پھر اس میں سے کچھ جہیز لیا، کچھ کا کھانا اور کچھ کو محفوظ کیا گیا. خدا گواہ ہے اگر آج سنت رسول پر عمل ہو جائے تو غریبوں کی اور ہر بندے کی شادی آسان ہو جائے. آج جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اس کی ایک مصیبت یہ بھی ہے، جہیز جیسی لعنت آ گئی ہے. جہیز دینا، لوگ کہتے ہیں کہ جہیز دینا سنت ہے. سنت اس وقت ہے جب نبی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے حق مہر سے، یہ ہے نہ کہ جہیز کو اس طرح سے کہ گھروں کے گھر خالی کر دیے جائیں اور بیچاری لڑکی والوں کو مقروض کر دیا جائے. موجودہ دور میں تو غریب بندے کی شادی مشکل ہو گئی ہے، جہیز علیحدہ دینا پڑ رہا ہے. اور دوسرا آج لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بچی کی شادی بھی کرو تو وہ بھی شادی محل میں کرو، شادی ہال میں کرو، اور وہاں پہ کھانا بھی دو، اور ہمارے باراتی بھی اتنے آئیں گے، اور بیچارہ غریب بندہ کہاں جائے. خدا رحم کرے. جب تک ہم سنت سے دور رہیں گے ہمارے مسائل بڑھتے رہیں. تو لہٰذا اچھا اب جو ہے اس شخص نے کیا کہا، عبد الرحمن نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مولا علی سے عقد کر دیا، آپ اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کا عقد میرے ساتھ کریں، میں اپنے گھر سے لے کر آپ کے گھر تک ریشم بچھا دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کا اختیار مجھے نہیں ہے، میرے رب کے پاس ہے. اس کا عقد میں نے اپنی مرضی سے نہیں، میں نے رب کی مرضی سے کیا ہے. تو یعنی اللہم صلی علی محمد. تو لہٰذا نبی پاک کے بارے میں یعنی اللہ قرآن میں واضح کہہ رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تو إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا حبیب جب بھی بولتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہی الہی سے وہ بولتا ہے، اپنی خواہشات سے نہیں بولتا. تو اب یہاں پر جو ہے نبی پاک نے ہمیں کیا سمجھایا کہ جناب زہرا کا عقد کس سے کیا؟ مولا علی سے. وہی یہ خدا سے کیا اپنی مرضی سے. لیکن برادران اہل سنت کے پاس ایک روایت ہے سنن نسائی میں، اور علماء اہل سنت نے اس روایت کو معتبر قرار دی ہے، یعنی انہوں نے سند اس کی صحیح قرار دی ہے. انہوں نے روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں خطب ابو بکر و عمر فاطمہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا صغیرۃ. وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر رسول اللہ کے پاس بی بی زہرا کا خطبہ پڑھا انہوں نے، یعنی وہ رشتہ مانگنے کے لیے آئے. تو سید رسول نے جواب دیا ان کے رشتے کے جواب میں انہا صغیرۃ، یہ فاطمہ زہرا صغیرہ ہے یعنی چھوٹی ہے، تمہاری کف ان کے برابر کا نہیں ہے. ایج میں تم بڑے ہو اور فاطمہ زہرا کیا ہیں؟ چھوٹی. فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ. تو مولا علی علیہ السلام نے بی بی زہرا کا عقد یعنی ہاتھ مانگا، نبی پاک نے قبول کر لی، یعنی ان سے شادی کر لی. ان کے ہاں یہ روایت مستند ہے یعنی معتبر ہے. ہم نے اپنی روایت بھی پیش کر دی، اہل سنت کی روایت بھی، رسول اللہ ان کی روایت کے مطابق. دیکھیے ذرا یہاں پر بعض ہمارے نوجوان پریشان ہوتے ہیں، یہ ان کو جواب دے رہا ہوں، اس کو محفوظ رکھیے گا. ان کی روایت کے مطابق رسول اللہ نے حضرت ابو بکر اور عمر سے کیا کہا؟ میری بیٹی فاطمہ کیا ہے؟ چھوٹی ہے، لہذا تم اس کے کف کے برابر نہیں ہو. ایسے اب میرا آپ لوگوں سے اور تمام مسلمانوں سے سوال ہے، رسول اللہ کی سیرت کی جو بندہ مخالفت کرے کھلے عام، کیا وہ دین پہ باقی ہے؟ وہ تو رسول کی مخالفت کر رہے ہیں نا. اور اگر نبی پاک کی سیرت کی مخالفت نبی کا کوئی جانشین کرے، کر سکتے ہیں؟ ہم برادران اہل سنت سے پوچھتے ہیں
کہ بھئی آپ بتائیں کیا حضرت ابوبکر نبی پاک کی انہوں نے مخالفت کی؟ وہ کہیں گے نہیں۔ حضرت عمر نے کی، حضرت عثمان نے کی۔ وہی نظریہ مولا علی کے بارے میں بھی، تو کیا مولا علی نے رسول اللہ کی مخالفت کی؟ اگر کوئی شخص مسلمان یہ کہے مولا علی نے رسول اللہ کی مخالفت کی، ان کی سنت کی خلاف ورزی کی، تو پھر تو الیاذ باللہ مولا علی علیہ السلام ایسے نبی کے جانشین بنے، خدا نخواستہ الیاذ باللہ، یعنی جو نبی کی سنت کا خود عمل نہیں کر رہا وہ امت کو کیسے عمل کروا سکتا ہے؟ ایسے کہ نہیں ہے بھئی؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ مولا، تو لہٰذا سب کہتے ہیں کہ مولا علی نے نبی کی سنت کی مخالفت نہیں کی، تو نبی نے کیا فرمایا تھا حضرت ابوبکر اور عمر کو؟ میری بیٹی فاطمہ کیا ہے؟ چھوٹی ہے، ایسے کہ نہیں ہے؟ اب یہاں پر میں مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے اپنی بیٹی بی بی ام کلثوم کی شادی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر سے کی، بات سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ بات سمجھ آئیے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر سے بی بی ام کلثوم کی شادی کی مولا علی نے اپنی بیٹی کی، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، نبی کہہ رہے ہیں میری بیٹی فاطمہ زہرا چھوٹی ہے، حضرت ابوبکر اور عمر سے شادی کے قابل نہیں ہے، تو مولا علی نبی کے دین کے وارث ہو کے نبی کی مخالفت کریں گے، اپنی بیٹی اس کو دے دیں گے جس کی بیوی کا رشتہ رسول اللہ نے انکار کیا تھا؟ جناب فاطمہ زہرا کا رشتہ رسول اللہ نے انکار کر دیا تھا، اور مولا علی بی بی فاطمہ کی بیٹی دے دیں، یہ تو اور بھی زیادہ چھوٹی ہو گئی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر مولا علی علیہ السلام دے دیتے ہیں اپنی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا کی بیٹی، یہ تو رسول اللہ کی کھلے عام مخالفت ہے، اور نبی کا دین کا وارث، نبی کا جانشین خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا اب جو ہے بہرحال اس کا تفصیلی جواب انشاءاللہ کبھی ہم ریکارڈ کریں گے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس روایات ہیں ہماری کتابوں میں کہ حضرت عمر سے شادی ہوئی، ہر روایت کا ہونا معتبر نہیں ہے، ہمارے ہاں اس لیے روایات کی چھان بین ہوتی ہے، پہلے علم رجال کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے روایت معتبر ہے یا غیر معتبر ہے۔ بہرحال، اور ہمارے مذہب کے جو محققین ہیں ان میں سے دو افراد کا میں نام لے رہا ہوں، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ اور سید مرتضیٰ علام الہدیٰ، وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہمارے پاس پہنچی ہے بی بی ام کلثوم کا عقد حضرت عمر سے ہوا، وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ہمارے ہاں قابل اعتبار نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ایک شخص تھا زبیر بن بکار، آل زبیر میں سے تھا، اور آل زبیر جو تھے وہ مولا علی علیہ السلام سے عداوت رکھتے تھے، اور زبیر بن بکار مولا علی علیہ السلام سے عداوت رکھتا تھا، اس نے اس عداوت علی کی وجہ سے یہ جیلی روایت گھڑی، حضرت بی بی ام کلثوم کی نسبت شادی کی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کی طرف دے دی۔ بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو لہٰذا اب پھر سوال ہوتا ہے کہ بی بی ام کلثوم کا عقد کس سے ہوا تھا؟ تو ہمارے پاس جو مصادر تاریخ میں موجود ہے، بی بی ام کلثوم کا عقد حضرت عون بن جعفر طیار سے ہوا تھا، ان کی وفات کے بعد حضرت محمد بن جعفر طیار سے ہوا تھا۔ تو یعنی اس طرح سے بی بی زینب عالیہ اور بی بی ام کلثوم دونوں بہنیں بھی تھیں، دونوں دیورانیاں بھی تھیں۔ تو بی بی ام کلثوم کا عقد حضرت عمر سے نہیں ہوا تھا، جو ہمارے ہاں جو علماء محققین نے تسلیم کیا ہے وہ حضرت جعفر طیار کی بہو تھی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت۔ آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا علمہ شدید القویٰ، یعنی علمہ شدید القویٰ، اس کو تعلیم دی۔ رسول اللہ کو کس نے تعلیم دی؟ شدید القویٰ، یعنی زبردست قوت والے نے۔ تو زبردست قوت والا کون ہے؟ زبردست قوت والا کون ہے؟ اس سے مراد دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت جبرائیل ہے، چونکہ آیت کے جو ظاہری معنی ہے کہ وہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل ہیں۔ مشہور علماء مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اس قول کی اچھا، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہیں؟ تعلیم دینے والے ہیں۔ کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اس قول کی بنا پر ایک اعتراض لازم آتا ہے۔ کون سا اعتراض لازم آتا ہے؟
آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ زبردست قوت والے نے تعلیم دی، یعنی کون ہے؟ جبرائیل۔ کس کو تعلیم دی؟ رسول اللہ کو۔ تعلیم دینے والا کیا بن گیا؟ اور تعلیم لینے والا شاگرد، یعنی اب جبرائیل افضل ہو گئے الیاذ باللہ، اور رسول اللہ مفضول ہو گئے، کمتر ہو گئے، ایسے کہ نہیں ہے؟ اس آیت کے یعنی اس طرح اگر ہم ترجمہ کریں، جبکہ ہمارے پاس جو روایات اہل بیت ہے اس میں ہم یہ مانتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام جبرائیل کے استاد ہیں، ایسے کہ نہیں ہے؟ روایات میں بھی ملتا ہے اور ہمارے یہاں یہ پڑھا جاتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کیا ہیں؟ استاد جبرائیل ہیں۔ تو پھر یہ لازم آتا ہے کہ یعنی مولا علی ہوئے استاد جبرائیل کے، اور جبرائیل استاد ہوئے کس کے؟ رسول اللہ کے۔ تو گویا مولا علی رسول کے بھی استاد ہیں الیاذ باللہ۔ تو یہ رسول کے حق میں توہین لازم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور بعض اہل منبر یہ چیز بھی غلط بیان کرتے ہیں نافہمی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا علی تو پھر استاد ہیں، دادا استاد ہیں، وہ تو مولا علی دادا استاد ہیں رسول اللہ کے، تو گویا مولا علی افضل۔ نہ، غلط ہے۔ کسی بھی مسلمان کا اور ہم شیعہ اثنا عشری کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ رسول اللہ سے مولا علی افضل ہو۔ پوری کائنات میں خدا کے بعد اگر افضل ہیں تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے، تو لہٰذا مولا علی علیہ السلام افضل ہیں، اشرف ہیں، لیکن بعد از رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کی ہمارے پاس ادلہ موجود ہیں، دلیلیں۔ آج اس کا وہ مقام نہیں ہے، انشاءاللہ وہ آیات قرآن کی آئیں گی، وہاں پر ہم وہ بھی بیان کریں گے دلیل عقل کے ساتھ اور قرآن کی آیات کی دلیل سے۔ مولا علی علیہ السلام رسول اللہ کے بعد باقی کائنات پہ افضل ہیں۔ ہم صرف یہ دعویٰ نہیں کرتے، قرآن کی آیات ہمارے پاس ہیں اور عقلی دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب یہ اعتراض آپ کو سمجھ آ گیا کہ بھئی اب نظریہ، اب صحیح بات کیا ہے؟ جبکہ ہمارے پاس روایت ہے کہ مولا علی علیہ السلام استاد ہیں کس کے؟ جبرائیل کے۔ روایت ہے، جس روایت کو سید نعمت اللہ جزائری نے انوار نعمانیہ میں نقل کیا ہے، ان کی کتاب ہے 4 جلدوں پہ عربک میں، تو اس میں نقل کیا ہے کہ جب جبرائیل امین آتے تھے نا رسول اللہ کی خدمت میں، تو رسول اللہ کی خدمت میں اصحاب بھی آتے تھے، مولا علی بھی آتے تھے، تو جبرائیل امین رسول اللہ کے بڑے بڑے بوڑھے بوڑھے صحابیوں میں سے کسی کا احترام کرنے کے لیے نہیں اٹھتے تھے۔ جب مولا علی علیہ السلام آتے تو جبرائیل امین مولا علی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ تو ایک دن رسول اللہ نے امت کو یہ بات بتانے کے لیے جبرائیل سے پوچھا، یا جبرائیل لما تقوم لہذا الفتى، اے جبرائیل تو اس جوان یعنی علی حیدر کرار کی تعظیم کے لیے کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ تو بڑے بڑے بزرگ میرے صحابی ہیں، ان کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، اس جوان کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس وقت جبرائیل امین نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب خلاق دو عالم نے مجھ جبرائیل کو خلق کیا تو مجھ سے پھر پروردگار نے سوال کیا، یا جبرائیل من انا و من انت، اے جبرائیل بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ کس نے پوچھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوال کیا، کس سے؟ جبرائیل امین سے، اے جبرائیل میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اس وقت 2 مرتبہ جواب دیا، انتا انتا و انا انا، تو ہے اور میں ہوں۔ یہ جواب میں نے دیا تو تیسری مرتبہ جب جواب دینے کے لیے میں اپنے پر تولنے لگا تو اس وقت پس پردہ ایک آواز آئی، فقل یا جبرائیل، اے جبرائیل جواب دے، انت رب الجلیل وانا عبدک الذلیل و اسمی جبرائیل۔ پس پردہ سے ایک ہستی نے مجھے ہدایت کی کہ اے جبرائیل جواب دے کہ اے اللہ تو رب جلیل ہے، میں تیرا بندہ ذلیل ہوں اور میرا نام جبرائیل ہے۔
جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ پس پردہ وہ کون تھا؟ وہ یہی جوان تھا، یعنی علی حیدر کرار تھے۔ اللہم صلی علیہ۔ تو لہٰذا یعنی اس روایت کے مطابق یعنی دیکھیں استاد جبرائیل کون ہے؟ تو لہٰذا حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اس عالم میں جو نور علی نے، یعنی اس وقت عالم انوار میں تھے مولا علی علیہ السلام، تو اس وقت مجھے خدا کی معرفت جس ہستی نے کرائی اس کو علی کہتے ہیں۔ اللہ علی نے تو عالم انوار میں بھی خدا کی معرفت کرائی ہے جبرائیل کو، اور آج کا مومن مولا علی کا چاہنے والا خدا کی معرفت سے دور ہو؟ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، مولا علی کے خطبے پڑھیں، معرفت خدا معرفت توحید میں اضافہ کریں۔ دیکھیں تو صحیح مولا علی نے خدا کا تعارف کیا کروایا ہے۔ تو لہٰذا اب یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی، یہ اعتراض واضح ہو گیا کہ جبرائیل استاد ہیں کس کے؟ مولا علی علیہ السلام استاد ہیں جبرائیل کے۔ تو اس آیت کے مطابق تو یہ بنتا ہے کہ جبرائیل استاد ہوئے رسول اللہ کے، نہیں، یہ معنی مراد نہیں ہے۔ تو پھر معنی مراد کیا ہے؟ معنی مراد یہ ہے کہ رسول اللہ کو یہ یعنی جو تعلیم تھی نا، بمعنی علماء فرماتے ہیں یہاں تعلیم بمعنی تبلیغ ہے۔ حضرت جبرائیل اللہ سے لے کر دینے کے پابند تھے، نہ کہ استاد تھے۔ رسول اللہ کے حقیقی استاد سکھانے والا وہ رب و رحمان کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں خود فرما رہے الرحمن علم القرآن، اللہ خود کہہ رہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ بات واضح کہ نہیں ہے؟ تو لہٰذا یعنی ایک آیت کو دیکھ کے انسان ایک روایت کو دیکھ کے نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ کی ذات جو ہے اس نے سکھایا ہے محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور یہ جو ہے یہ حضرت جبرائیل وسیلہ تھے صرف۔ اچھا جی، یہ کیسے وسیلہ تھے؟ یہ دیکھیں اس پوائنٹ کو ذرا سمجھیں۔ مثلا آج کے دور میں جو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہم جب نجف اشرف میں تھے اس وقت بھی اور آج بھی جتنے مجتہدین علماء ہیں نجف میں، قم میں، وہ اپنا رات کو درس تیار کرتے ہیں اور وہ صبح کو وہ پیپر لے کر آتے ہیں، اپنے سامنے پیپر لے کے بیٹھتے ہیں، اس کے اوپر علمی مواد ہوتا ہے، یعنی جو علمی جو چیزیں انہوں نے ڈسکس کرنی ہوتی ہیں علماء کے سامنے اس کو بیان کرتے ہیں، اور پھر وہی پیپر جو ہوتا ہے اس کو انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کر دیا جاتا ہے ان کی ویب سائٹ پہ۔ اب وہ جو شاگردان ہوتے ہیں ان کے پاس ای میل ایڈریس ہوتا ہے کہ بھی آپ نے ان کی فلاں ویب سائٹ پہ فلاں وہ اس تاریخ کا درس آپ نے پرنٹر کے ذریعے سے نکالنا ہے۔ مثلا مثال دے رہا ہوں، مثلا ہمارے استاد تھے وہاں پر آیت اللہ سستانی کے شاگرد آیت اللہ شیخ سند، تو وہ پیپر لے کے بیٹھتے تھے۔ اچھا وہاں پہ اب وہ ہیں ہمارے استاد شیخ سند، خدا ان کی حفاظت فرمائے، تو وہ ہیں استاد، انہوں نے اپنے درس کو جو ہے کہاں پر رکھا ہے؟ ان کی انتظامیہ نے ان کی ویب سائٹ پر پیپر کے اوپر، ایسے کہ نہیں ہے؟ اب میں مثلا پاکستان رہ چکا ہوں ملتان میں چاہتا ہوں کہ میں استفادہ کروں، تو میں نے کیا کیا، میں نے اپنے پرنٹر سے ان کے اس درس کا جو ان کی ویب سائٹ پر ہے اس کا پرنٹ نکلوایا۔ اب ہم کیا کہیں گے؟ میری استاد وہ پرنٹر ہیں؟ میرے استاد کون ہیں؟ آیت اللہ شیخ سند ہیں۔ وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک صلوات پڑھے محمد وحب مجھے نام میں اشتباہ ہو گئے، وہ ہمارے استاد جو تھے وہ آیت اللہ باقر اروانی تھے، شیخ سند تو وہ علیحدہ ایک ہیں، وہ بھی اس وقت موجود ہیں۔ آیت اللہ باقر اروانی آیت اللہ سستانی کے شاگرد بھی ہیں اور ہمارے استاد محترم، یعنی ہم نے ان کے پاس
تو خداوند متعال ان کو طول عمر عطا فرمائے. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی آیت اللہ باقر اروانی. تو اب میں نے آیت اللہ باقر اروانی کے جو دروس کا جو پرنٹ نکالا، میرے استاد ہیں آیت اللہ باقر اروانی، میرے استاد پرنٹر نہیں ہیں. تو پرنٹر جو ہے وہ ایک واسطہ بنا ہے ان کے درس کو مجھ تک کاپی کی شکل میں پہنچانے کا. جبرائیل امین بھی امانتاً خدا سے وحی لے کر رسول اللہ تک پہنچانے میں وسیلہ بنے ہیں، نہ کہ وہ استاد رسول ہیں. لہٰذا یہ معنی مراد تھا. پروردگار سے دعا کریں مہربان اللہ